دعائیں خیر کرتے تھے محمد مصطفیٰ، پھر بھی دعائیں خیر کرتے تھے۔ یہ حالت تھی محمد کی کہ خون لینے تک پہنچا، کہ سارا جسم تھا معمور زخموں سے محمد کا۔ یہ حالت دیکھ کر فوراً فرشتوں نے کہا کر، یہ حالت دیکھ کر فوراً فرشتوں نے کہا کر، مٹا دیں ہم انہیں فرعون و حامان کی طرح جا کر۔ کہا حضرت نے میں آیا نہیں قہر و غضب بن کر، میں آیا ہوں جہاں میں رحمت للعالمین بن کر۔ میں ان کے حق میں کیوں قہر الہی کی دعا مانگوں، میں ان کے حق میں کیوں قہر الہی کی دعا مانگوں۔ بشر ہے بے خبر ہے کیوں تباہی کی دعا مانگوں۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ معزز سامعین کرام، معزز علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین عفت خواتین اسلام، الحمدللہ آج کا پروگرام ہو چکا ہے۔ حضرت العلام استاذ محترم حضرت مولانا و مفتی سید نقیب الامین صاحب برکی دامت برکاتہم نے آپ حضرات کے سامنے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ ان میں سے اگر ایک بات کی بھی آپ لوگوں نے عمل کر لی تو انشاءاللہ آج کا یہ جلسہ میں سمجھوں گا کہ کامیاب ہو گیا۔ اور واقعتاً آپ لوگوں کو دین سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، اور علماء سے محبت ہے، طلباء سے محبت ہے، مدارس اور مساجد اور خانقاہوں سے محبت ہے۔ اور اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو سمجھوں گا کہ نہ دین کا آپ کے سامنے کوئی پاس و لحاظ ہے، نہ سنت و شریعت کا کوئی مقام ہے، نہ قرآن و حدیث کی باتیں بتائی ہوئے طریقے کے مطابق آپ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، نہ رسول اللہ کی سنتوں کو اپناتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، یاد رکھیے آج میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت تلاوت کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہر ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، تم سب کے سب پورے کے پورا اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ، شیطان کے چکر میں مت آؤ۔ اگر تو شیطان کے چکر میں آیا تو وہ تجھے اللہ سے دور کر دے گا، نبی سے دور کر دے گا، قرآن سے دور کر دے گا، حدیث سے دور کر دے گا، جنت سے دور کر دے گا، اور جہنم تمہاری مقدر بنا دے گا۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، آج
چونکہ یہ جلسہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے اور حافظ فیروز صاحب دامت برکاتہم نے بڑی محبت کے ساتھ بلایا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے اس جلسے میں انگلی کٹا کر میں بھی شہیدوں میں اپنا نام شمار کر لوں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے آج بگتپور والے اور خاص کر کے بگتپور کے رہنے والے جناب حافظ و قاری فیروز صاحب دامت برکاتہم قابل مبارکباد ہے۔ میں نے آج کا جلسہ جو آپ کے بچوں کا جلسہ تھا وہ آ کر کے سنا، الحمدللہ آپ کے بچوں نے غسل کا طریقہ سنایا، نبی کے سنتوں کو بیان کیا، کوئی کھانے کی سنت، کوئی سونے کی سنت، کوئی نہانے کی سنت اور کوئی پینے کی سنت، اس طریقے سے کوئی حدیثوں کو بیان کیا، کوئی تلاوت پیش کیا، کوئی میرے بھائیوں نعت نبی گنگنایا۔ ہر ایک بچے نے اس اجلاس میں پارٹیسپیٹ کیا اور لوگوں کو بتایا، اے مسلمانوں دیکھو، مسلمان کے بچے جو علماء کے گود میں جاتے ہیں، مکاتب کے گود میں جاتے ہیں، مدارس کے گود میں جاتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کے پاس و لحاظ رکھتے ہیں، اسے اللہ کے نبی کے کھانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، سونے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، اسی طریقے سے بیت الخلا جانے نکلنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ایک ہم اور آپ مسلمان ہیں جن کو یہ پیغام ان بچیوں نے دیا کہ اے میرے ماؤں، اے میرے بہنوں، اے میرے والدین، دیکھو میں معصوم ہوں، چھوٹا ہوں، تو نے حافظ فیروز صاحب کے سامنے مجھے بھیجا، میں نے نبی کی سنتوں کو بیان کر دیا، جب میں سوتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ کے سامنے، اللہم انی اللہم بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا، کہ اللہ کے نام لے کر کے میں سوتی ہوں، جب جاگتی ہوں تو الحمدللہ الذی احیانا بعد اماتنا وإلیہ النشور پڑھ کر کے اٹھتی ہوں۔ اے میری مائیں اور بہنیں، آج خدا کی قسم ہمارے اور آپ کی اولادیں جو دن بدن راہ راستے نکل کر کے، رشد و ہدایت کے راستے سے نکل کر کے گمراہی اور ضلالت کے راستے پہ چل پڑا ہے، یاد رکھیے ہماری بچیاں، ہمارے بچے دین نہ ہونے کی وجہ سے، شریعت نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے ماحول میں اسلام نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن نہ ہونے کی وجہ سے، حدیث نہ ہونے کی وجہ سے، سنتیں نہ ہونے کی وجہ سے، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے جو یہ معصوم بچے اور بچیاں ہیں، خدا کی قسم دن بدن یہ ارتداد کی اور اپنے قدم کو بڑھا رہا ہے۔ مسلمانوں کو فکر نہیں ہے، مسلمانوں کو کوئی بھی پرواہ نہیں ہے، مسلمانوں کو آج اتنا معلوم ہے کہ بچے پیدا کرو، اسے کھلاؤ اور پلاؤ، اور جب بڑا ہو جائے تو وہ کمائے اور ہم اس کی کمائی میں عیش و عشرت اور آرام کی زندگی گزاریں۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، اسی کو ہر مسلمان کامیابی سمجھتا ہے، اور ہر ایک ماں باپ اپنے اولادوں کو جو تعارف کراتا ہے بچپن سے لے کر کے، میرے بھائی اور دوست بزرگوں آپ کو معلوم ہوگا، آپ کا چھوٹا سا بچہ ہے، اسے ماموں کون ہے پتا ہے، خالہ کون ہے پتا ہے، پھوپھو کون ہے پتا ہے، بھائی کون ہے پتا ہے، بہن کون ہے پتا ہے، مامی کون ہے پتا ہے، ہمارے اس بچے کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے، لیکن ہمارے بچوں کو کبھی ہمارے ماؤں نے کبھی بتایا نہیں ہے کہ عمر کون ہے، فاطمہ کون ہے، عائشہ کون ہے، صدیق کون ہے، بلال کون ہے، حنظلہ کون ہے، میرے مائوں اور بہنوں نے کبھی بتایا نہیں، صحابہ کی قربانیاں کبھی ہمارے بچوں کو سنایا نہیں۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، ہمارے جو معصوم بچے اور بچیاں بڑی ہوتی ہیں اور بڑی ہونے کے بعد یہ کالجوں اور اسکولوں میں جاتی ہے، تو یاد رکھیے یہ ڈیٹا ہے گوگل کا کہ آج سب سے زیادہ انٹرنیٹ پر سرچ کرنے والے پورن اگر کسی ملک میں دیکھا جاتا ہے تو وہ ہندوستان اور پاکستان کے نوجوان مسلمان بچے اور بچیوں کے موبائلوں میں سرچ کیا جاتا ہے۔ آپ نے کالج اپنے بچوں کو آئیس بنانے کے لیے، ڈاکٹر بنانے کے لیے، انجینئر بنانے کے لیے بھیجا تھا، لیکن تربیت نہیں کی، آپ کے بچوں کو اللہ اور رسول کے قانون کو نہیں سمجھایا تھا۔ اس لیے آپ کی بیٹی، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میری بیٹی کالج میں گئی ہے، اور آپ نے الحمدللہ اپنی محنت کی کمائی سے اتنا بڑا اینڈرائیڈ موبائل کوئی آپ
ایپل کا موبائل لا کر، کوئی سمسم کا موبائل لا کر کے اپنی معصوم بچی کے ہاتھ میں دیا. وہ بچی، میری مائیں اور بہنیں، آپ کی بچیاں رات بھر انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ چیٹنگ کرتے رہتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان لڑکوں کے ساتھ نہیں، ان کو معلوم ہے آپ کی بچیاں سمجھدار ہے، ٹیکنالوجی پڑھی ہوئی ہے، سائنس پڑھی ہوئی ہے، ڈاکٹر کی ڈگری پڑھ رہی ہے، آئی ایس اور آئی پی ایس کی ڈگریاں لے رہی ہے. اس لیے آپ کی خاتون چالاک ہو گئی ہے. گاؤں کے مسلمان کسی لڑکے سے چاٹ نہیں کرتی. اگر کوئی مسلمان چاٹنگ کرتا ہے تو اسے بلاک کر دیتا ہے اور وہ دکھاتا ہے کہ دیکھو میں کتنا باوقار ہوں، میں کتنی باعزت ہوں، اور کس طرح سے میں اپنے ماں باپ کی عزت کو سنبھال کے رکھا ہوں. لیکن میرے بھائی اور دوست بزرگوں، آپ کی بیٹی کے موبائل کو اٹھا کر کے اگر ڈاٹا نکالا جائے تو روزانہ 2 گھنٹہ کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ فیس بک پر، انٹرنیٹ پر، انسٹاگرام پر باتیں کرتی ہے. اور صرف باتیں ہی نہیں، کہتے ہیں بیبی، بابو، اس طرح کے الفاظ کر کے آپ کی بیٹی کو کہا جاتا ہے موبائل پہ پرانا ہو جاؤ، اپنے جسم سے لباس اتار لو. اور اس طرح سے وہ نوجوان اس کا اسکرین ریکارڈنگ کرتا ہے، انٹرنیٹ پہ وائرل کرتا ہے. خدا کی قسم، کتنی مسلمان بچیاں ہیں جن کو ماں باپ نے پڑھنے کے لیے بھیجا کالج یونیورسٹی کے اندر، لیکن ان کی ویڈیو اسکرین ریکارڈنگ واٹس ایپ کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے ریکارڈ کر لیا گیا اور نیٹ پہ وائرل کر دیا گیا. آج میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، ہمارے گھر کے اندر ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہے، ہمارے ماحول میں بچیاں محفوظ نہیں ہے، ہمارے کالجوں میں آپ کی بچیاں محفوظ نہیں ہے. آپ کس نیند پہ سو رہے ہیں؟ آپ ہی کی غلطی ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے اندر میرے ہر چمار کو آنے کی اجازت دی، ڈاکوؤں کو آنے کی اجازت دی. شرابی ہے آپ کے گھر کے اندر آ سکتا ہے، جواری ہے آپ کے گھر کے دہلیز کو پار کر سکتا ہے، اسی طرح زانی ہے آپ کے دہلیز کو پار کر سکتا ہے. آپ نے اپنے دروازے کے اندر سب کے لیے اپنے دروازوں کو کھلا چھوڑ رکھا ہے. لیکن میرے بھائی اور دوستو، جب رسول اللہ کی سنتیں آپ کے گھروں میں داخل ہونا چاہتا تو آپ دروازہ بند کر دیتے ہیں. جب اللہ کا قرآن آپ کے گھر میں داخل ہونا چاہتا تو آپ دروازہ بند کر دیتے. زبان سے نہیں کہتے، لیکن حالات یہ بتاتا ہے کہ میرے گھر میں ایک زانی آ سکتا ہے، ایک رنڈی آ سکتی ہے، میرے گھر میں ایک کافر و مشرک آ سکتا ہے، بتوں کی پرستش کرنے والا آ سکتا ہے، اسی طریقے سے چور آ سکتا ہے، چمار آ سکتا ہے، شرابی آ سکتا ہے. لیکن محمد الرسول اللہ کے سنت نہیں آ سکتے، قرآن پاک کے تعلیمات نہیں آ سکتے. اس وجہ سے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، آپ کی بیٹیوں کی حالت یہ ہوئی کہ تربیت آپ نے نہیں کیا. خدا کی قسم، روزانہ لاکھوں کی تعداد میں مسلم بچیاں. میں ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں، آپ نے لاکھوں روپیہ کمایا، ہزاروں روپیہ چندہ دیا، اور مسلمانوں کے بچوں کے لیے، مسلمانوں کی بیٹوں کے لیے آپ نے ہزاروں مدرسہ قائم کیا، ہزاروں مکتب قائم کیا. کیا ان معصوم بیٹیوں کے لیے، ان کو دین سکھانے کے لیے آپ نے 1 روپیہ بھی خرچ کیا؟ نہیں خرچ کیا. میری ماں اور بہنوں کے لیے آپ آتے جلسوں میں قرآن حدیث کی باتیں سن لیتے ہیں، جمعہ پڑھنے مسجدوں میں جاتے ہیں، قرآن کی باتیں سن لیتے ہیں، لیکن یہ ماں، یہ بہنیں جو میرے بھائی اور دوستو اسلام کے کیریکٹر ہے، یہ اسلام کو آگے لے کر کے جانے والیاں ہیں، یہی ماں ہیں جن کے پیٹ سے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں. یہی ماں ہے جن کے کوکھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیران پیر دستگیر خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو جنم دیتی ہیں. یہی مائیں ہیں جن کے کوکھوں سے اللہ نے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسے باوقار شخصیت کو جنم دیتے ہیں. لیکن آج آپ کے اور ہماری ماؤں کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ تعلیم نہیں، وہ تربیت نہیں. ہر ماں کہتی ہے بیٹا سو جاؤ، رات کو اٹھ کر کے اسکول جانا ہے، صبح اٹھ کر کے اسکول جانا ہے، بس آ جائے گی 6 بجے. میری مائیں، کبھی آپ نے کہا
کہ بیٹا موبائل رات ہو گئی کھانا کھا لیے موبائل بند کر دو ٹی وی بند کر دو بات چیت بند کر دو سو جاؤ صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ اے میرے بھائیوں ایک وہ ماں ہے جو اپنے بچے کو مصلی کے اندر مٹھائی چھپا کر کے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا نماز ادا کرو اور اللہ سے مانگو اللہ مٹھائیاں عطا کرتا ہے۔ جب عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ ایک مرتبہ اپنے مہمانوں سے ملنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کی وہاں چلی جاتی ہیں تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں وہ اچانک اذان ہوتی ہے، بچہ اٹھتا ہے نماز پڑھتا ہے، ماں کو خیال آتا ہے آج یقیناً میرا بچہ نماز پڑھے گا اللہ سے مانگے گا اور اگر اس کو مصلی اٹھا کر کے اسے مٹھائی نہیں ملے گی تو پھر اللہ اس کا یقین بدل جائے گا۔ ماں اسی گھر میں اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو کر یہ کہتی ہے اے اللہ بڑی محنت سے تیرے ذات پر میں نے اپنے بچے کو یقین دلایا ہے، اے اللہ تجھ پر ایمان رکھتا ہے میرا بچہ کہ نماز پڑھنے کے بعد میرا بچہ تجھ سے دعا کرے گا اور اگر اسے مٹھائی نہیں ملی تو ماں کے ذات سے بھی بھروسہ اٹھ جائے گا اور اللہ کی وحدانیت سے بھی اس کا یقین مٹ جائے گا۔ ادھر ماں دعا کرتی ہے، ماں گھر آتی ہے، بچہ دیکھتا سویا ہوا ہے، بچے کو جگایا، کہا کہ بیٹا کیوں سویا ہوا نماز نہیں پڑھا؟ کہا امی میں نے نماز پڑھ لی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دعا کیا تو آپ تو چھوٹی مٹھائی رکھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تو بڑی بڑی مٹھائیاں جنت کی تشتریوں میں اتار دی۔ ہے کوئی ایسی مائیں جو وضو بنائیں اپنے بچوں کو بھی وضو بنانا؟ ماں اور بہن ہماری بیٹیاں جو ہیں گھر کی بہویں ہیں مائیں ہیں، خدا کی قسم اسے نماز کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے، سسر کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے اسے معلوم نہیں۔ بتاؤ اپنے گھر کی بہووں کو بلاؤ اور کہو اس سے پوچھو کہ بتا تیرا نبی کہتا ہے کہ سسر کے ساتھ رہنے کے حقوق کیا ہے، دیور کے ساتھ کس طرح سے رہا جائے، ساس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے۔ میکے والوں نے بیٹی کو کبھی تعلیم نہیں دیا، کبھی تربیت نہیں دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سوچا یہ دین تو معمولی ہے، پڑھانا تک کالج میں پڑھاؤ، یونیورسٹی کے اندر پڑھاؤ، اور پڑھایا گیا۔ کیا ہوا کالج میں جا کر آپ کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ گئی اور پھر اس کا بلاತ್ಕಾರ کرنے کے بعد گینگ ریپ کرنے کے بعد آپ کی بستی میں لا کر اس مسلمان بچی کو چھوڑ دیا گیا، آپ کی بیٹی کو چھوڑ دیا گیا، روتی رہی بلکتی رہی، آپ نے تھانے میں کیس کیا، کچھ نہیں ہوا، کیا بگاڑ لیا؟ یہ ہے آپ کی بیٹیوں کی حالت۔ خدا کی قسم آج بھی اگر ان مولویوں کی باتوں پر عمل نہیں کیا، قرآن کو اپنے گھروں میں نہیں لایا، حدیثوں کو اپنے گھروں میں نہیں لایا، نبی کی سنتوں کو نہیں لایا، تو یاد رکھو تم بھی اس ہندوستان سے مٹا دیے جاؤ گے۔ اللہ کا دین ہمارے اور آپ کا محتاج نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا اللہ کا دین محتاج نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے دین کی سلامتی، اپنے ملک کی سلامتی، تو یاد رکھیے اللہ کے دربار میں جھک جائیے، توبہ کر لیجئے اللہ کے سامنے اور کہہ دیجئے اے اللہ جن معصوم بچیوں کو آپ نے ہمارے گود میں ڈالا، اے اللہ جن بیٹوں کو ہمارے گود میں ڈالا، ان بچوں کے ساتھ ہم نے بڑا کھلواڑ کیا، بڑا ظلم کیا، اے اللہ میں چاہتا تو اس بچے کو نبی کے بارے میں بتا سکتا تھا لیکن نبی کے بارے میں نہیں بتایا، اسے دولت کمانے کے بارے میں بتایا۔ اے اللہ میں اپنی بیٹیوں کو اگر چاہتا تو فاطمہ کی سیرت سنا سکتا تھا، اے اللہ مجھے اختیار تھا 24 گھنٹہ ماں کے پاس، ماں کے گود میں ہماری بچیاں رہتی تھی، لیکن اے اللہ ہماری بچیوں کے ساتھ ظلم کیا، ہم نے بیٹیوں کو فاطمہ کی سیرت سے آگاہ نہیں کرایا۔ آج بھی وقت ہے سدھر جاؤ، سنبھال لو اپنے آپ کو، خدا دیکھ رہا ہے۔ آپ نے دین کے ساتھ کتنا ٹھٹا اور مذاق کیا، خدا کی قسم آمنہ کا لال، فاطمہ کا باپ، حسن کا نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کر رو رہے تھے اور اتنا روتے تھے کہ آپ کے رونے کو دیکھ کر ادھر عمر کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گیا، صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، سلمان فارسی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، حضرت علی حضرت عثمان کی آنکھوں سے آنسو جاری
جاری ہو گیا، اور کس وجہ سے؟ مال مانے کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ نہیں کہہ رہا اللہ فاطمہ میری لاڈلی ہے، وہ بھوکی ہے 3 دن سے کچھ نہیں کھائی ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دے۔ نہیں میرے بھائیوں، کیا مال پانے کے لیے نہیں، صرف آپ کہہ رہے ہیں اے اللہ میری امت کے گنہگاروں کو معاف کر دیجئے۔ اے میرے بھائیوں، جس نبی نے ہم